امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا۔ شاگرد تھے، باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا، شاگرد چوپ رہے، چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی، ڈھونڈا سارا کچھ، پھر سے کام شروع ہوا، چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے، امام صاحب پھر اٹھے، پھر سارا کچھ بکھر گیا، شاگردوں نے برداشت کیا، سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی، شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے، شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا، دور بڑا منفرد آ گیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا، حوصلہ، وہ جواب دے گیا، بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ جب وہ بچہ پھر آیا، امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، گھٹنوں میں درد بھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتے، چیزیں ساری بکھر جاتی، وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے، تکلیف سے اٹھے، امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، تو 100 دفعہ آئے گا، تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا، آنے دو۔ کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، سن لو، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، بے اصلاں نال۔ میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا، یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا، میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے، یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا، ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائے تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لیے، کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لیے، دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے گا۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے، کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی۔ اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے، ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبد الوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا،
ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10، 11، 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن کوئی نہیں تھی، بظاہر بڑے خرچے تھے، مہمان بڑے آتے تھے، بڑے معاملات تھے، اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے، کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو، مستریاں نہ لا تاکہ روٹی تو کھا لینا۔ اور خدا کے بندو، جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت میں؟ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا، فرمایا علماء کو تنخواہ دو، اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر، صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی، اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی تھی۔ فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے، سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے۔ اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے۔ آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے۔ عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے، اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ 9 بھائی عالم تھے، اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا۔ کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے، کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا کل۔ بچے نکل گئے، انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں، نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے۔ نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے، اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں، اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں۔ اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے۔ حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے، سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے، آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں۔ حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، سورہ شورا کی آیت نمبر 23، فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی،
لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا، میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا۔ اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو، حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ علی کا ذکر بھی عبادت۔ اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں، اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی، پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا ہے، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں۔ حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے، کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا۔ فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی۔ عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل۔ حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں، یہ جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے۔ بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ میں حضور کے سامنے، تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھے۔ مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے، یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزارو۔ بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے، تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے۔ فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی۔ حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا۔ کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی، بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ۔ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا۔ اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مکان، ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔
تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی, کپڑے تبدیل کرا رہی تھی. مائیں کرتی ہیں نا, بچہ باہر جانے لگا تو واپس آ پہلے کپڑے بدلے, تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے, میں حسن آ کیوں نہیں رہا, میرا ملنے کو دل ہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا. جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے. تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. تیرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما, جو ان سے پیار کرے اس سے بھی. ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی. میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے, اور جی اخلاق کی بات کریں, جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں, اصول کی. وہ جو ادب تھا, وہ جو عشق تھا, وہ جو بارفتگی تھی, وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا, ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو. امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی, بچے تھے, مسجد میں آئے. حضرت عمر خطبہ دے رہے, جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی, اور جہاں عشق کی ہوگی, جہاں عشق کی ہوگی. نماز پڑھا کہ میں تہ ول ویکھاں, محنو تے کعبہ بھول گیا آئی. تو امام حسین آئے مسجد نبی میں, حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے. امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر نیچے اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. حضرت علی نے بازو تھاما, کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے, لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں, اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے. حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو, بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آپ نہیں بیچ میں ہیں, آپ ہٹ جائیں, میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے, جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے, جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے, وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے. عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر, ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے. ختم ہو گئی بات. تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا. تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی, کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار, میں تو اونٹ چرانے والے کا, میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں, تو کدھر جاؤں؟ تو امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں. چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں, اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے, کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھایا, طاقت ہے. تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے, یہ وارفتگی, یہ ذوق, ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے.